کیا رہن پر گھر لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں معمولاً عرف میں یہ چیز رائج ہے کہ کچھ مقدار پیسہ رہن کے عنوان سے دیا جاتا اور اس کے مقابل میں گھر کرائے پہ لیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ عرف میں رائج ہے، مگر شرعی اعتبار سے یہ معاملے کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ رہن کا عنوان، اور رہن کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی چیز امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھائی جائے، اسے کہتے ہیں رہن، رہن رکھانا، یعنی یہ چیز ضمانت کے طور پر کسی چیز کو رکھنا، اسے کہتے ہیں رہن۔ اور اس میں رہن لینے والے کو اس میں حق استعمال نہیں ہے، حق استفادہ نہیں ہے، اسے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر یہ تسبیح اگر میں نے کسی کے پاس ضمانت کے طور پر رکھائی کہ یہ رہن کے طور پر آپ رکھیے، میں جو ہے فلاں مقدار پیسہ آپ کو لا کر واپس کروں گا اور یہ چیز آپ کے پاس سے لے جاؤں گا، یہ تسبیح ضمانت کے طور پر، تو وہ تسبیح فقط ضمانت کے طور پر رکھ سکتا ہے، یعنی اس پر وہ تسبیح پڑھ نہیں سکتا، مثلا اس پہ ذکر نہیں کر سکتا، اسے حق استفادہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ رہن میں آپ کرائے پہ گھر لے رہے ہیں، اور رہن میں اگر کوئی کرایہ اگر نہیں دیا جائے تو یہاں پر کرائے کا عنوان صدق نہیں کرے گا، اور گھر جو ہے آپ کرائے پہ لے رہے ہیں اور یہ کرایہ یعنی معاملہ کرایہ داری کے عنوان سے صدق نہیں کرے گا، تو اس لیے اسے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اب اس معاملے کو صحیح کرنے کا طریقہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے رہن جو دیا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں گھر لیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سا کرایہ ہونا ضروری ہے، تاکہ کرائے کا معاملہ یہاں پر صدق کریں کہ یہ گھر ہم جو کرائے پہ لے رہے ہیں، یہ ہمارا ایگریمنٹ، یہ ڈیل کرائے کے عنوان سے ہے، تو مختصر سا کرایہ ہونا ضروری ہے، مختصر ہی صحیح کرایہ ہو۔ اور دوسرے، رہن جو آپ دے رہے ہیں اس طرح کہہ کر دیا جائے کہ یہ رہن بے عنوان قرض الحسنہ دیا جا رہا ہے، کہ اس مدت سے اس مدت تک کہ جب کرایہ دار گھر خالی کر دیں تو یہ رہن کا پیسہ یعنی قرض الحسنہ واپس کر دیا جائے گا، یہ ایگریمنٹ میں اس طرح سے لکھایا جائے، یعنی یہ رہن بے عنوان قرض الحسنہ، یعنی عنوان چینج کریں، عنوان چینج کریں حلال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شرعی مسائل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ عناوین چینج کر دیں وہ حلال ہو جاتا ہے، جہاں عنوان بدل جائیں حرام ہو جاتا ہے۔ عنوان آپ بدل دیں، رہن کی بجائے آپ کہیں قرض الحسنہ، یہ قرض الحسنہ دیا جا رہا ہے، یہ فلاں مدت سے فلاں مدت تک، جیسے ہی گھر خالی کر دیں گے یہ انہیں واپس کر دیا جائے گا، تو یہاں پر یہ رہن لینا جائز ہو جاتا ہے۔ پھر مالک مکان کا بھی وہ رہن لے کر اس میں استفادہ کرنا، اس کا استعمال کرنا، یہ بھی جائز ہے کہ وہ پیسہ لے کر وہ پیسہ خرچ کریں، بعد میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب وہ مکان خالی کریں گے ان کا پیسہ انہیں واپس کر دیا جائے، تو اس طرح یہ معاملہ جائز ہو جاتا ہے۔ ورنہ فقط جیسا عام طور پر عرف میں معاملہ کرتے ہیں، رہن دے کر گھر لے لیتے ہیں اور سال دو سال آپ نے استعمال کیا، اس کے بعد سے گھر آپ خالی کر دیتے ہیں، آپ کا رہن کا پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے، نہ آپ نے کوئی کرایہ دیا، نہ آپ نے کچھ خرچ کیا، فقط آپ کا پیسہ پورا آپ کو واپس مل گیا، اور آپ نے ساتھ میں گھر بھی استعمال کیا، گھر کا استفادہ آپ نے حاصل کیا۔ تو یہ جو استفادہ حاصل کیا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کس عنوان سے آپ نے استعمال کیا، نہ آپ نے گھر خریدا، نہ آپ نے گھر کرائے پہ لیا، تو پھر استفادہ آپ نے کس اعتبار سے کیا؟ آپ نے نمازیں جو پڑھی ہے وہ نمازیں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ نے جو غسل کیا یہ 2 سال میں، اس غسل کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس سب پر سوال آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ معاملات جب کیے جائیں تو بالکل دقیق اور صحیح طور سے معلومات حاصل کر کریں۔